السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات ارض و سما کے لیے لائق و زبہ و سجاوار ہے، جنہوں نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس جانوروں کی طرح چرندے پرندے کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر گامزن ہونے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر بھیجیں۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، کہیں اللہم صلی اللہ بارک وسلم۔ سامعین، سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت آپ نے سنی ہوگی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہو، تمہاری ساری نظر دنیا کے اوپر ہوتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی نعمتیں، آخرت کی تکلیفیں، آخرت کی جنت، آخرت کی جہنم، یہ پرماننٹ ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بھائی، ایک انسان دنیا میں بہت تکلیف میں ہے، مر گیا تکلیف ختم ہو گئی۔ ایک انسان دنیا میں بڑے چین سے، بڑے سکون سے رہتا ہے، مر گیا چین ختم، سکون ختم، مگر آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ وہاں کیا حال ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڈک کی شکل میں لایا جائے گا۔ ایک میڈک کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہاں سے موت نہیں، اور آواز دی جائے گی، اے جنتیوں خلود لا موت، اے جہنمیوں خلود لا موت، اے جنتیوں دیکھو تمہارے سامنے موت کے گلے پر چھری چلائی جا چکی ہے، اے جہنمیوں دیکھو تمہارے سامنے موت کو ذبح کیا جا چکا ہے، اے جنتیوں اب تمہیں جنت کے اندر موت آنے والی نہیں ہے، اے جہنمیوں اب تمہیں جہنم کے اندر موت آنے والی نہیں ہے۔ جہنمی جب جہنم کی تکلیفیں دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے، جہنم کی تپش دیکھیں گے، جہنم کا خطرناک روپ دیکھیں گے، تو جہنمی چیخ چیخ کر کے پکارے گا، چیخ چیخ کر کے کہے گا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے جہنم کے دروغہ، اپنے رب سے کہہ دو، اپنے رب سے کہہ دو کہ اب ہمیں موت دے دے، اپنے رب سے کہہ دو کہ اب ہمیں موت دے دے۔ جہنم کی تکلیفیں ہم سے سہی نہیں جاتی، جہنم کا عذاب ہم سے سہا نہیں جاتا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے جہنم کے دروغہ اپنے رب سے کہہ دو کہ اب ہمیں موت دے دے۔ جہنم کا دروغہ جواب دے گا، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں نہیں اے جہنمی اب تمہیں جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے، اے جہنمیوں اب تمہیں اسی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی 60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی، 30 سال کی، اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسی زندگی کی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرے بھائیوں ہمارے یہاں آج بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کون گارنٹی لیتا ہے کہ یہ سارے نوجوان بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا آپ گارنٹی لیتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے ہم اتنی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں، اس کے لیے ہم اتنے پاگل بنے ہوئے ہیں، اور جس زندگی میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔
اگر اللہ رب العالمین ہمیں تھوڑا سا نواز دے تو ہم اپنے گھروں میں اے سی اور کولر لگواتے ہیں۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، گرمی کی تپش اگر بڑھ جائے، گرمی لگنے لگے تو دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ ہم اپنے گھر میں اے سی لگواتے ہیں، کولر لگواتے ہیں، پنکھا لگواتے ہیں، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آج سورج لاکھوں میل دور ہے۔ سورج کتنی دوری پر ہے؟ آج کسی سے اگر پوچھیں، سائنس کا ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ بتا دے گا کہ آج سورج جو ہے وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، پھر بھی ہمارا یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ جب تپش بڑھتی ہے، جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں اے سی یا کولر لگوانا پڑتا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، جب سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہیں بلکہ 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کوئی اے سی، کوئی کولر، کوئی پنکھا کام نہیں آنے والا ہے میرے بھائی، 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکون الشمس یوم القیامہ علی مقدار میل، کہ قیامت کے دن سورج جو ہے وہ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل، اچھا 1 میل کتنا ہوتا ہے یہ بھی ظاہر کر دوں۔ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، تقریباً 1.5 کلومیٹر۔ اللہ اکبر! اس سورج کی گرمی کا، اس سورج کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا، ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ گرمی کا یہ عالم ہوگا میرے بھائیوں، اور بدن میں ایک بھی کپڑا نہیں ہوگا، نہ ہی پاؤں میں کوئی جوتا اور چپل ہوگا۔ یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا۔ اما عائشہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، نہ ہی اس کے بدن میں کوئی کپڑا ہوگا اور نہ ہی اس کے پیر میں کوئی جوتا اور چپل ہوگا۔ کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ ابھی گرمی جو لگ رہی ہے، ہم بغیر چپل کے، بغیر جوتا کے باہر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے ہیں، جبکہ سورج آج اتنی دوری پر ہے۔ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بہت گندی چیز ہے، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کمانا غلط ہے، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بزنس کرنا غلط ہے، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادی کرنا غلط ہے، بچے پالنا غلط ہے، دکانداری کرنا غلط ہے۔ نہیں، اسلام نے یہ بھی منع نہیں کیا ہے، ہماری شریعت نے اس سے بھی نہیں روکا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کے 3 صحابہ، بہت مشہور واقعہ ہے، 3 صحابہ تھے، تینوں کس کے پاس آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کتنی نماز پڑھتے، کتنی عبادت کرتے، کتنا روزہ رکھتے۔ جب ان تینوں صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں بتایا گیا، بخاری کی الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمْ تَقَلُّوهَا، انہیں لگا کہ اللہ کے نبی تو بہت کم نماز پڑھتے، بہت کم روزہ رکھتے، بہت کم عبادت کرتے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، بات کی کہ اللہ کے نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے جیسا عمل نہیں کریں گے بلکہ آپ سے بھی بڑھ کر کے کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا، میں پوری کی پوری رات نماز پڑھوں گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں ڈیلی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی میں ناگا نہیں کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کی جھنجھٹ ہی میں نہیں پڑوں گا۔ جب اللہ کے رسول کو پتا چلا تو تینوں صحابہ کو بلائے، تینوں صحابہ حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے تینوں صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ انا انی اخشاکم للہ، اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، کان کھول کر کے سن لو، میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ تقوی اللہ کا میرے اندر ہے، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے اندر ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی اپنے تقوی کو کبھی بیان نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں ضرورت پڑی اسی لیے اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ میں پوری رات نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں لیکن کنٹینیو نہیں رکھتا، میں ناگا بھی کرتا ہوں کنٹینیو نہیں رکھتا، وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے شادی بھی کی اور میری کئی بیویاں بھی ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور اے میرے صحابہ یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری شریعت ہے، اور جو میری شریعت کو چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، نہیں، لیکن آپ دنیا کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ آپ آخرت کو بھول جائیں۔ میرے بھائیوں اس دنیا میں آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ڈھونڈو، آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بناؤ، دنیا ہی کو سب کچھ مت سمجھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے کمرے میں نظر دوڑاتے ہیں، ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک معمولی سا تکیہ رکھا ہوا ہے، چمڑے کا مسکیجا ہے، ایک مسکیجا، اور اس کے تھوڑا کنارے جو رکھا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کے کمرے کی کل کائنات ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں اور رو رو کے کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ اور روم اور ایران کے بادشاہ تو اپنے محلوں میں نرم نرم بستر پر سوتے ہیں، آرام دہ بستروں میں آرام کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے پیارے نبی ہونے کے باوجود اے اللہ کے رسول آپ اتنی تکلیفوں والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت مل جائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو؟ یہ ہمارے نبی کی سوچ تھی میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ سامعین کرام ذرا ابو بکر صدیق کو دیکھیے، انتقال کا وقت ہے، آخری وقت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، بیٹی کی شکل دیکھ کر کے ابو بکر نے فوراً ایک سوال کر دیا۔ حضرت ابو بکر سوال کرتے ہیں، اے میری بیٹی یہ بتا اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اے میری بیٹی یہ بتا اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے سبق مل رہا ہے میرے بھائیوں کہ اماں عائشہ کا علم کتنا گہرا تھا کہ ان کے باپ ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو ایسا علم دو میرے بھائیوں، ایسا علم دو کہ باپ کو اپنی اولاد سے مسئلہ پوچھنا پڑے۔ کہا ہے میری بیٹی یہ بتا کہ اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اماں عائشہ جواب دیتی ہے، اے ابا جان اللہ کے نبی کو 3 سوتی چادروں میں دفنایا گیا۔ اے میرے ابا جان اللہ کے نبی کو 3 سوتی چادروں میں دفنایا گیا، لیس فیہا قمیص، اور کوئی قمیص یا کوئی امامہ نہیں تھا، سمپل 3 چادروں میں 3 سفید کپڑوں میں آپ کو دفنایا گیا۔ حضرت ابو بکر رونے لگتے ہیں اور رو رو کے کہنے لگتے ہیں کہ اے میری بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں تو نبی کی سنت کے مطابق مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا۔ پھر وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق کا ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، بہت میلا کچیلا تھا، گردے پڑے ہوئے تھے، اس میں
दाग धब्बे पड़े हुए थे। हजरत अबू बकर उसको बीमारी के अय्याम में पहना करते थे। हजरत अबू बकर ने कहा कि आए मेरी प्यारी बेटी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जब मेरी इंतकाल हो जाए, जब मेरी मौत हो जाए, तो आए मेरी प्यारी बेटी इसी कपड़े से मुझे दफनाना। अम्मा आयशा कहती है, आए मेरे अब्बा जान, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि आपको इस पुराने कपड़े में दफनाएंगे। आए मेरे अब्बा जान, हम इतने गरीब भी तो नहीं है कि आपको इस दाग धब्बे कपड़े में दफनाएंगे। आए मेरे अब्बा जान, आपके इंतकाल के बाद हम कफन का नया कपड़ा लाएंगे और उससे आपको दफनाएंगे। हजरत अबू बकर कहते हैं, ओ मेरी प्यारी बेटी आयशा, इन्नमा हुवा लिल मोहला, इन्नमा हुवा लिल मोहला, इन्नमा हुवा लिल मोहला। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझे नए कपड़े में दफनाओ या पुराने कपड़े में दफनाओ, मुझे तो मिट्टी में जाना है और मिट्टी में मिल जाना है। इन्नमा हुवा लिल मोहला, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मुझे तो मिट्टी में जाना है और मिट्टी में मेरे सारे कपड़े गल जाएंगे। इन्ना हत्ता हक्कु बिल जदीद, आए आयशा, आए मेरी प्यारी बेटी, अगर नया कपड़ा पहनाना है तो किसी जिंदा इंसान को पहनाओ, मुर्दों को कोई नए कपड़े की जरूरत नहीं होती। आए मेरे प्यारे बेटी, मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूँ। आए मेरी बेटी, जब मैंने इस दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी, तो मरने के बाद मुझे नए कफन की क्या जरूरत है। ये थे सहाबा कराम मेरे भाइयों, ये नबी के सहाबा थे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरुस सबील। ऐ अब्दुल्ला, तुम दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे एक परदेशी ज़िंदगी गुजारता है। मेरे भाइयों, एक परदेशी जब परदेश में रहता है या काम करने जाता है या किसी वजह से जाता है, तो जिस तरह एक परदेशी परदेश में होता है लेकिन उसका दिल अपने देश की तरफ, अपनी वतन की तरफ लगा रहता है, ऐसे ही तुम दुनिया में ज़िंदगी बसर करो। तुम दुनिया में कहीं भी रहो लेकिन दिल जो है वो आखिरत की तरफ लगाओ मेरे भाइयों, अल्लाह व रसूल की तरफ लगाओ। औ आबिरुस सबील, या फिर मुसाफिरों की तरह ज़िंदगी बसर करो। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम दुनिया परस्त हो गए हैं, आज हम दुनियादार हो गए। इस्लाम ने दौलत कमाने से मना नहीं किया, मेरे नबी ने मुर्गा और पकौड़ा खाने से मना नहीं किया, मेरे नबी ने नरम नरम बिस्तर पर सोने से मना नहीं किया, मेरे नबी ने महल जैसा मकान बनाने से मना नहीं किया। लेकिन महल जैसा मकान बना करके अगर हम ये सोचते हैं कि ये महल जैसा मकान हमेशा हमारे काम आएंगे, तो ये हमारी भूल है। अगर हम इस दुनिया में अच्छा खाना खा करके अगर हम ये सोचते हैं कि जन्नत में भी अच्छा खाना मिल जाएगा, तो ये हमारी भूल है। हम दुनिया परस्त हो गए, हम दुनियादार हो गए, हम दुनिया के पीछे इतने पागल बन गए हैं कि आज हम आखिरत को भूल गए। आज हमने आखिरत को भुला दिया। मेरे भाइयों, जरा अपने नबी की जिंदगी को देखो, वो नबी जो हम सब का नबी है, जो अल्लाह का सच्चा रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेरे भाइयों कैसी सिंपल ज़िंदगी थी। अल्लाह के रसूल चटाई पर लेटे हुए हैं, सहाबा की नज़र पड़ी, चटाई की निशान आपके पीठ पर पड़ गए। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप हमारे महबूब हैं, हम आपके लिए जान छिड़कते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, बड़े बड़े बादशाह तो अपने महलों में आरामदार बिस्तर पर सोते हैं, नरम नरम बिस्तर पर सो रहे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, क्या वजह है कि आप चटाई पर लेटते हैं, क्या बात है? ऐ अल्लाह के रसूल, हमसे देखा नहीं जाता, आप हुक्म करें, हम आपके लिए नरम नरम बिस्तरों का इंतजाम कर दे, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तरों का इंतजाम कर दे। अल्लाह के रसूल कहते हैं, आए मेरे सहाबा, माली वलिद दुनिया, माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा, माली वलिद दुनिया, दुनिया से मेरा क्या लेना देना।
دنیا سے میرا کیا لینا دینا؟ میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں۔ جس طرح ایک مسافر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، کسی پیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے، جب نیند کھلتی ہے تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، اے میرے صحابہ یہ دنیا میرے لیے ایک وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔ جس طرح مسافر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، میں آخرت کی منزل کی طرف چلا جاؤں گا، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو دنیا میں زندگی جو ہے مسافروں کی طرح زندگی گزارو اور یا پھر پردیسی کی طرح زندگی گزارو۔ یہی چند سب باتیں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ، جتنی بھی باتیں کہی گئی مولا تو ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔